احمد افتخار کیسوانی اسلام آباد سے چھوٹی سی عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. چند ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے اندر اس کی جو فیوز و برکات ہیں وہ سمیٹنے کی بھرپور اللہ تعالیٰ استعداد ہے ہم سب لوگوں کو. اور اسی کے اندر جیسے پتہ ہے ہمیں کہ شب قدر کی رات ہے جسے 1000 راتوں سے افضل کہا گیا ہے. تو اکثر میں کہتا ہوں کہ پچھلی امتوں کو بہت لمبی لمبی عمریں دی گئی، لیکن ان کے پاس رمضان شریف کے روزے اور یہ خصوصی طور پہ شب قدر کی لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے وہ رات ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی. اس لیے اگر کسی کو 9 سال کی بھی عمر ملی ہے تو وہ ہماری اس ایک رات کے طفیل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی افادیت ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کر دی ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر میں رمضان شریف کے اندر دیکھتا ہوں تو ایک بہت برا ٹرینڈ ہے جسے مجھے بیان کرتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر ہم اسلام آباد سے عید کے لیے اکثر جانا ہوتا ہے تو اگر ہم اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو اسلام آباد سے لے کر توسا شریف یا ڈیرہ غازی خان کے آغاز تک آپ کو کہیں پر بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پینے کے لیے پانی کا گلاس بھی کوئی نہیں دے گا. لیکن بدقسمتی سے جب میں اپنے وسیب کے اندر پہنچتا ہوں وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پاکستان کا یا کوئی اسلامی ریاست یا کوئی ایسا علاقہ ہے. وہاں پہ ہوٹل کھلے عام ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون لوگ ہیں جو ایسے ہوٹلوں کی ایسی ایکٹیویٹیز کی. اب تو خیر سے گرمیاں بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 مارچ سے رمضان شروع ہونے جا رہا ہے اور اگلے 8 سال تک یہ سردیوں کا رمضان ہے. وہ نوجوان بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں یہ سردیوں کا رمضان مل گیا ہے اور 8 سال تک آئندہ جو ہے یہ نوجوان جب تک اپنی جوانی کی عمر میں ہوں گے تو یہ سردیوں کا رمضان ماشاءاللہ سے اس کی فیوز و برکات سے لطف اندوز ہوں گے. پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ توسا شریف یا ہمارے علاقے میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی. وہاں پہ اسی طریقے سے اب کوئی گرمی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی لاجک. ایک اور بات جس نے ہمیں بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے وہ بدقسمتی سے یہ سگریٹ ہے. بہت سارے میرے جیسے اسموکر حضرات سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ہے وہ رمضان کے روزے ترک کر دیتے ہیں. اسلام کا چوتھا سب سے امپورٹنٹ اور بنیادی رکن جو صوم کہا جاتا ہے، روزہ. روزے کا مطلب یہ ہے رک جانا، یار چھوڑ دو اس کو. مجھ سے زیادہ کون سگریٹ پیتا ہے مجھے اگر آ کے بتا دے. میں 3 ڈبیاں پیتا ہوں، مجھ سے زیادہ کون پیتا ہے مجھے بتائے. چائے اور سگریٹ کے علاوہ میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سگریٹوں سے، روزے کا مطلب ہی جب رک جانا ہے، کسی چیز سے پرہیز کرنا ہے، اس کے اندر بہت ساری حلال چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں. تو یہ تو ویسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے سگریٹ پینا. یہ بہت سارے لوگ چائے اور سگریٹ کے نشے کی وجہ سے سگریٹ وہ روزے جیسی اس کو ترک کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سن 2 ہجری کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، اور یہ ہجرت کے سب کو پتہ ہوگا مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت روزہ اور رمضان اور اس کے اندر پھر شب قدر، تو اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے، ابھی میرے خیال میں ہفتہ 10 دن ہے رمضان سے، تو اس کی یہ ایک ہے جسمانی ضرورت. جسمانی ضرورت سے زیادہ جو میرے جیسے اسموکر حضرات ہیں اس کے لیے اگر ہم یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک نفسیاتی کشمکش، اس کے لیے نفسیاتی جدوجہد کی ضرورت ہے. جسمانی طور پہ کوئی بندہ بھی اتنا کمزور نہیں ہے جو سردیوں کا اس روزے کی تقریباً جو ڈیوریشن جو 2 مارچ سے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس کی جو اوور آل ڈیوریشن ہے 13 گھنٹے ہے، کم و بیش اتنا 13 ساڑھے 13 گھنٹے کا روزہ، جس کے اندر نارملی ہمارے بہت سارے حضرات جو ہیں 8-10 گھنٹے سونے میں گزار دیتے ہیں، تو باقی روزہ رہ کیا جاتا ہے. توسا شریف کے اندر جتنے بھی ہوٹل کھلتے ہیں وہاں پہ آخر کوئی نہ کوئی مقدمین تو ہیں. توسا شریف کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کا مقدم نہ ہو. اگر وہ اپنا اثر و رسوخ دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو کیوں نہ اس دفعہ توسا شریف کے تمام اکابرین مل کے ایک یہ جو کلچر بنا ہوا ہے، کھلے عام ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چائے کے ادھے چل رہے ہیں، خدا کا واسطہ پورے پاکستان سے الگ آپ کوئی اور ہی بدعت نہ پیدا کرو. اگر اسلام کے روزے پوری دنیا میں فرض ہیں تو وہ توسا اور میرے وسیب میرے گاؤں میں بھی فرض ہیں، ان لوگوں پہ بھی فرض ہیں.
یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں ابھی سب سے بڑی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اور حلفاً بتا رہا ہوں کہ میرے سسر کی عمر اس وقت تقریباً 80 سے 82 سال ہے، پچھلے 30 سال سے وہ ڈائبیٹک ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، انہیں مطلب ان کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرنا وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے۔ میں نے نہیں دیکھا ہے زندگی میں کبھی، میری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کبھی روزہ ترک کر دیا ہو۔ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کی بھی 70-75 سال عمر ہوگی، کبھی روزہ نہیں چھوڑتی، لیکن یہ بدقسمتی ہے، اس کا نعم البدل اس روزے رمضان کے روزے کی جو ہے نا قضا وہ نہیں ہے، مطلب بغیر کسی عذر کے اگر رمضان کا روزہ چھوڑ کے ساری زندگی بھی کسی نے روزے رکھے ہیں تو اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ایک ثواب سمجھ کے اس پیغام کو جو سن رہا ہے، جو سنے، اس کو آگے پھیلا دیں، اور اللہ کا واسطہ مقدمین، عمائدین، پکڑ پوش، سردار، تمام وہ لوگ جو اس حق کی آواز کو آگے کر سکتے ہیں، اللہ کا واسطہ اپنی آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی ایک صحیح تصویر دکھائیں۔ نہ کھولیں ان ہوٹلوں میں، کوئی ایسا کاروبار کرنے والا میرا کوئی بھی بھائی، میرا دوست، زیادہ تر کاروبار میرے لاشاری بھائیوں کے ہیں، میرے لیے انتہائی قابل فخر، میں ہمیشہ ان کی دوستی پہ اس پہ ہمیشہ مان کا اظہار کرتا ہوں۔ سب سے درخواست کرتا ہوں نہ کھولو ہوٹل یار، اگر کسی بھی دوست کا ہوٹل کی وجہ سے اگر وہ غریب رہ گیا تو وہ قیامت والے دن میں اس کا حساب دوں گا۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس چیز کی، اس عمل کی وہ کریں، کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں ہے، اور جیسے میں نے بتایا جسمانی سے زیادہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ سگریٹ نہ پئیں، دن میں کیا کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ بڑا اسموکر تو کوئی نہیں ہے، سحری کے ٹائم جب میں نے سگریٹ پیا اس کے بعد میں سگریٹ آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیتا ہوں۔ مجھے طلب تب ہوتی ہے جب مجھے سگریٹ نظر آتا ہے، تو اس میں اگر 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، جب تک مجھے سگریٹ نظر نہیں آتا مجھے اس کی طلب نہیں ہوتی۔ یہ ایک پیغام ہے، رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فیوز و برکات سے تمام اس ہمیں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اس 2 مارچ سے شروع ہونے والا رمضان، جیسے میں نے بتایا ہے کہ نارملی روزہ جو ہے 5 بجے سے شروع ہو رہا ہے اور شام 6 بجے، 6:15 بجے تک نارمل اس کا سٹارٹ اپ ڈیوریشن یہ بن رہی ہے، تو کوئی اوکھا نہیں ہے اگر رکھیں۔ اور سگریٹ وگریٹ جو چھوڑنا چاہتا ہے، جو نسوار چھوڑنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے بڑا عمل بھی کوئی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، سب سے اچھی بات ہوگی۔ تو بہرحال کوئی شوگر پیشنٹ، کوئی کسی طرح کا عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو نعم البدل ہے وہ ہے ہی نہیں۔ تو کون ایسا بد نصیب ہوگا جو ایسا ٹھنڈا رمضان، پھر آپ کو پتہ ہے کہ 18 تاریخ، آج میرے خیال میں 17 ہے، کل پرسوں سے بارشوں کے 3 سپیل جو ہیں وہ اس رمضان شریف کے اندر گزریں گے۔ ویسے بھی مارچ کا مہینہ جو ہے، کسی بھی اگر آپ موسم کا جو سب سے بڑا جو ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے وہ پاکستان ایک جو اوور آل ہمارا ویدر بتاتا ہے سب سے ایکوریٹ ان کا ہوتا ہے، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ مارچ میں نارملی 2 سے 3 سپیل چلتے ہیں۔ تو ویسے ہی پریڈکشن ہے، کل پرسوں سے بارشیں ہیں، 26 تک رہیں گی، پھر 26 کے آن ورڈ ایک اور سپیل آنا ہے، تو رمضان شریف انشاءاللہ ٹھنڈا بھی گزر جائے گا، اور اس کے اندر کوئی کسی کا ایسا عذر نہیں ہے۔ اگر میرے سسر جیسا ایک نحیف آدمی جو اٹھ بھی نہیں سکتا اگر وہ روزے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں مسلمانوں کی مثالیں آپ کے ارد گرد موجود ہوں گی جو حالت نزاع میں بستر کے اوپر پڑے ہوئے لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے۔ تو سب سے بڑی حوصلہ شکنی جب اوور آل علاقے کے اندر کوئی ہوٹل نہیں کھلا ہوا ہوگا، یہاں اگر آپ کے پی میں چلے جائیں تو وہ بندہ مار دیتے ہیں، اگر وہ دیکھیں آپ اس سائڈ پہ پنجاب پہ سائڈ پہ چلے جائیں، چکوال میں، جیلم میں، دینے میں، اول تو آپ کو کوئی ملے گا نہیں، اگر ملے گا تو اس کو باقی لوگ نہیں چھوڑتے۔ تو میں کسی تشدد کے لیے مائل نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کو دعوت و تبلیغ سمجھ کے آنے والے رمضان میں میرا ایک پیغام کسی ایک بندے تک پہنچ گیا اور اس نے اس پہ عمل کر لیا تو میں ثواب میں شریک ہو گیا ہوں۔ کوئی بھی دوست اگر اس کو آگے پھیلا دیتا ہے، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک ہوٹل اگر اس چیز میں بند ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس کا اجر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آخرت والے دن سمیٹیں گے۔ السلام علیکم۔